الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے نماز جنازہ، جس میں ہم سیکھیں گے نماز جنازہ کیا ہے، نماز جنازہ کے ارکان کتنے ہیں، نماز جنازہ کی سنتیں کتنی ہیں اور کس وقت فرض ہے اور کس کس بندے پر فرض ہے۔ تو شروع کرتے ہیں نماز جنازہ۔ تو سب سے پہلے مسئلہ یہ ہے کہ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، کہ ایک نے بھی پڑھ لی تو سب بری و ذمہ ہو گئے، ورنہ جس کو خبر پہنچی تھی اور نہ پڑھی تو گنہگار ہوا۔ نماز جنازہ واجب ہونے کے لیے وہی شرائط ہیں جو اور نمازوں کے لیے ہیں، یعنی نمبر 1 قادر ہو، یعنی قدرت رکھتا ہو نماز پڑھنے کی، نمبر 2 بالغ ہو، نمبر 3 عاقل ہو، یعنی کہ مجنون پاگل وغیرہ نہ ہو، نمبر 4 مسلمان ہونا، اور ایک بات اس میں زیادہ ہے، یعنی اس کی موت کی خبر ہو، یعنی جس کا جنازہ پڑھ رہے ہیں اس کی موت کی خبر کا ہونا ضروری ہے۔ اس کے بعد نماز جنازہ کے 2 ارکان یعنی فرض ہیں۔ نمبر 1 قیام، یعنی کھڑے ہو کر پڑھنا، یعنی اگر کسی نے بغیر کسی شرعی عذر کے نماز جنازہ پڑھی تو اس کی نماز جنازہ اس پڑھنے والے کا جو ہے فرض ادا نہیں ہوگا۔ نمبر 2 4 تکبیریں، یعنی 4 بار اللہ اکبر کہنا، یہ بھی نماز جنازہ میں فرض ہے۔ لہذا معلوم ہوا کہ نماز جنازہ کے 2 فرض ہیں، قیام کرنا، 4 تکبیریں یعنی 4 بار اللہ اکبر کہنا، یہ فرض ہے۔ اس کے بعد 3 سنت مؤکدہ ہیں، اور یاد رکھیں کہ یہ 2 جو اوپر فرض کیے ہیں بیان کیے ہیں، اگر ان دونوں میں سے کوئی بھی رہ جاتا ہے یا دونوں رہ جاتے ہیں تو نماز جنازہ نہیں ہوگی۔ سنت موقدہ کے بارے میں، پہلی سنت اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کا کرنا، یعنی بیان کرنا۔ دوسری سنت موقدہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا۔ تیسری سنت موقدہ یہ ہے کہ میت کے لیے دعا کرنا۔ اس کے بعد نماز جنازہ کے صحیح ہونے کی 5 شرائط ہیں، جس سے نماز جنازہ صحیح طور پر ادا ہوگا۔ پہلی شرط میت کا مسلمان ہونا، دوسری شرط میت کے بدن اور کفن کا پاک ہونا، تیسری شرط ستر کا ڈھکا ہوا ہونا، میت کا ستر ڈھکا ہوا ہونا۔ تیسری شرط کے بعد یہاں پر چوتھی شرط آتی ہے، لیکن لکھنے میں مسٹیک ہوئی ہے۔ چوتھی شرط میت کا نماز جنازہ پڑھنے والے کے سامنے موجود ہونا۔ اس کے بعد 5ویں شرط میت کا یا جس پر میت ہو اس کا زمین پر رکھا ہوا ہونا۔ اس کے بعد نماز جنازہ کا طریقے کی طرف آتے ہیں۔ تو نماز جنازہ کا طریقہ یہ ہے کہ نیت کرے، نیت سن لیں، 4 تکبیریں نماز جنازہ فرض کفایہ، ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کے، درود واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، دعا واسطے حاضر اس میت کے، منہ میرا طرف خانہ کعبہ شریف کے، پیچھے اس امام کے۔ یہ نیت کرنے کے بعد، اور یاد رکھیں کہ نیت زبان سے کہنا مستحب ہے، نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ پھر ہاتھ کان تک اٹھا کر پہلی تکبیر اللہ اکبر کہتا ہوا ہاتھ نیچے لائے اور
ناف کے نیچے حسب دستور باندھ لے اور تکبیر کے بعد ثنا پڑھے۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک وجل ثناؤک ولا الہ غیرک۔ پھر ہاتھ اٹھائے بغیر دوسری تکبیر اللہ اکبر کہے اور درود شریف پڑھے۔ بہتر وہ درود ہے جو نماز میں پڑھا جاتا ہے، اور اگر کوئی دوسرا پڑھا جب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت وسلمت وبارکت ورحمت وتراحمت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پھر تیسری تکبیر اللہ اکبر کہہ کر اپنے اور میت اور تمام مومنین مومنات کے لیے دعا کرے۔ وہ دعا یہ ہے: اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یہ دعا پڑھے گا۔ دعا کا ترجمہ بھی سن لیں۔ یا اللہ، تو ہمارے زندوں کو بخش اور ہمارے مردوں کو اور ہمارے حاضر شخصوں کو اور ہمارے غائب لوگوں کو اور ہمارے چھوٹوں کو اور ہمارے بڑوں کو اور ہمارے مردوں کو اور ہماری عورتوں کو بخش دے۔ یا اللہ، تو ہم میں سے جس کو زندہ رکھے تو اس کو اسلام پر زندہ رکھ، اور جس کو ہم میں سے موت دے تو اس کو ایمان پر موت دے۔ اس کے بعد اگر میت نابالغ لڑکا ہو، اس کا جنازہ ہو، تو یہ دعا پڑھیں گے تیسری تکبیر کے بعد: اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وزخرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا۔ اے اللہ، اس بچے کو ہمارے لیے منزل پر آگے پہنچانے والا بنا۔ اے ہمارے لیے باعث اجر اور آخرت کا ذخیرہ بنا، اور اسے ہمارے حق میں شفاعت کرنے والا اور مقبول شفاعت بنا۔ اور اگر نابالغ لڑکے کا جنازہ ہو تو تیسری تکبیر کے بعد یہ دعا پڑھیں گے: اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا۔ نابالغ لڑکی کی نماز جنازہ کی دعا یہ ہے: تیسری تکبیر کے بعد یہ پڑھیں گے: اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وزخرا واجعلہ لنا شافعتا ومشفعا۔ اے اللہ، اس بچی کو ہمارے لیے منزل پر آگے پہنچانے والا بنا۔ اے ہمارے لیے اسے ہمارے لیے باعث اجر اور آخرت کا ذخیرہ بنا، اور اسے ہمارے حق میں شفاعت کرنے والا اور مقبول شفاعت بنا۔ پھر چوتھی تکبیر اللہ اکبر کہہ کر تھوڑی دیر توقف یعنی ٹھہرنے کے بعد دونوں اطراف میں ہاتھ کھول کر سلام پھیر دیں گے۔ یاد رکھیں کہ جس تکبیر کے بعد
نہیں پڑھا جاتا، کچھ دعا یا کچھ بھی نہیں پڑھا جاتا، تو پھر وہاں پر ہاتھ کھول دیے جاتے ہیں۔ اس لیے اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں کہ نماز جنازہ کی چوتھی تکبیر کے بعد یعنی اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھے رکھتے ہیں اور پھر سلام پھیرنے کے بعد ہاتھوں کو کھول دیتے ہیں، جبکہ صحیح طریقہ یہ ہے کہ جس تکبیر کے بعد کچھ نہیں پڑھا جاتا پھر وہاں پر ہاتھ نہیں باندھے جاتے، لہذا چوتھی تکبیر کہہ کر ہاتھوں کو کھول دینا ہے اور پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ دائیں طرف سلام پھیرنا ہے اور پھر بائیں طرف سلام پھیرنا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یاد رہے کہ نماز جنازہ کی ادائیگی کے بعد صفیں توڑ کر میت کی مغفرت کے لیے دعائے مغفرت طلب کرنا یہ مستحب عمل ہے، اور مستحب عمل وہ ہے اسے کہتے ہیں کہ اگر اس پر عمل کیا جائے تو بہتر ہے، اگر کسی نے نہیں کیا تو گناہگار نہیں ہوگا۔ مثلا اگر کسی کو ان دعاؤں میں سے کوئی دعا یاد نہ ہو تو یہ دعا پڑھ لے، اللہم اغفر لنا ولوالدینا وللمؤمنین والمؤمنات، اور اگر یہ بھی نہ یاد ہو تو 4 بار استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہہ دیں۔ یاد رکھیں کہ ان دعاؤں کو پڑھنے کے بعد بھی کوشش رکھے کہ اپنی نماز جنازہ درست فرمائے اور دعا جو جنازے کے اندر پڑھی جاتی ہے ان کو یاد رکھے۔ اس دعا کا ترجمہ سن لیں کہ اے اللہ تو ہمیں ہمارے والدین اور تمام مومن مردوں اور عورتوں کو بخش دے۔ اگر یہ دعا بھی یاد نہ ہو تو جو دعا یاد ہو وہی پڑھ لیں، کہ جس طرح میں نے ذکر کیا کہ استغفر اللہ بھی پڑھ سکتا ہے، اسی طرح اللہم ربنا آتنا فی الدنیا یہ بھی دعا پڑھ سکتا ہے۔ اب ایک اور مسئلہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس وقت جنازے میں شامل ہوتا ہے کہ جب امام جنازہ پڑھا رہا ہے تو 2 یا 3 یا 1 تکبیر کہہ چکا ہے، اب یہ بندہ کیسے شامل ہوگا اور جو اس کی تکبیریں رہ گئی ہیں وہ کیسے ادا کرے گا؟ تو اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ اگر وہ شامل ہوتا ہے تو اس وقت شامل ہو کہ جس وقت امام تکبیر کہے۔ امام کی اگر مثال کے طور پر دوسری تکبیر ہے یا تیسری تکبیر ہے تو امام کے تکبیر کہنے کے ساتھ یعنی امام کی تکبیر کہنے کے ساتھ ہی اس کی تکبیر کے اندر یہ داخل ہو جائے گا اور یہ جنازہ کی پہلی تکبیر اس کی ہوگی۔ پھر امام صاحب اگر سلام پھیرتے ہیں تو اس کے لیے یہ ہے کہ اگر اس کی 2 تکبیریں یا 3 تکبیریں رہ گئی ہیں تو یہ صرف تکبیریں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ کر، یعنی 3 تکبیریں ہیں تو 3 بار اللہ اکبر، 2 تکبیریں ہیں تو 2 بار کہے گا اللہ اکبر کہہ کر یہ سلام پھیر دے گا، تو اس کا جنازہ مکمل ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح معنوں میں دین کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔